بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ ذوالجلال کی انگنت اور لا تعداد حمد و ثنا تو بعد لکھاں تے کروڑاں درود و سلام آمنہ دے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، اونچیاں مرتبیاں والے اور اتنے اونچے نصیب والے کہ اللہ ذوالجلال نے جتھے فرمایا ہدایت والے اولئک هم الراشدون، کامیاب ہونے والے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، جتھے بخشش دا اعلان فرمایا لہم مغفرہ ناڑی جنت دے تذکرے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب راضی ہو گیا ہے، جنہیں تے رب راضی ہو جائے اللہ جنت دا انعام بھی ایسا عطا فرمائے گا وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جنت والا جنتی نعمتاں جدو دیکھے گا تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے اے وہ صحابہ دی جماعت جنہ تے رب راضی ہو گیا ہے، انہاں دے رستے نو زندگی اندر تسی اختیار کر لو، رب تواڈے تے بھی راضی ہو کے جنت دیاں راہاں آسان فرما دے گا۔ ہر صحابی بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، اونچے مقام والا، اج دی ملاقات اندر اسی انشاءاللہ رب دے فضل دے نال خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت دے متعلقہ کچھ باتاں کریں گے اور ایک کوشش کریں گے کہ انہاں دی زندگی وچوں کچھ پیغام، کچھ سبق اپنے واسطے نکالیے کہ آخر اللہ نے عظمتاں عطا فرمائیاں، انہاں دے خوبصورت کردار وچوں کیڑا کیڑا خوبصورت سبق تے کردار ہے، اسی انہوں اپنا کردار بنا لیے تے نتیجے وچ اللہ جنت دیاں راہاں آسان فرما دے۔ حضرات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت کون عثمان؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا داماد عثمان، ان اللہ عز وجل اوحی الی ان کریمت یا عثمان۔ کون عثمان؟ ذوالنورین دا درجہ لین والا عثمان، عثمان ذوالنورینی، اور اللہ دے پاک پیغمبر دا کس قدر پیار لینے والا عثمان۔ پہلی بیٹی دا نکاح سیدنا عثمان دا کیتا، اس زندگی تے اللہ کی عطا ہے جدو بلاوا آ جائے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ پیغام آ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی فوت ہو جاتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دوسری بیٹی دا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کر دیتا، دوسری بیٹی بھی جدو اللہ کو پیاری ہو جاتی، اللہ دے نبی فرماتے ہیں لو کانت عندنا
خالصۃ لزوجناک یا عثمان، عثمان اگر میری تیسری بیٹی ہوندی اج میں محمد او دا نکاح بھی عثمان نال کر دینا۔ کون عثمان؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا کس قدر اعتماد حاصل کرنے والے عثمان۔ لو مکث کذا ما طافا حتی اطوفا۔ اللہ دے پاک پیغمبر، اللہ دے پاک پیغمبر نے سفیر بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر بھیجیا۔ اطلاع پہنچی عثمان کو شہید کر دیتا گیا۔ بیت رضوان دا موقع، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ مکہ والے بول دے گے عثمان تیرا دل کرتا جن بیت اللہ دا طواف کر لے، تیرے نبی کو اجازت نہیں دینیا۔ حضرت عثمان فرماتے نے اگر میرے نبی نے طواف نہیں کرنا، اے عثمان نے کی کرنا بیت اللہ دا طواف کر کے؟ حضرات بزبان نبوت اللہ دے پاک پیغمبر کی زبان تو امین دا لقب لین والا عثمان، علیکم بالامین و اصحابہ، اور اللہ کے نبی کی زبان تو شہادت دیا خوشخبریاں سننے والا عثمان۔ صحیح بخاری 3697 نمبر، اللہ کے نبی نے فرمایا سی اسکن احد فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدانی۔ اللہ کے نبی کی زبان تو خلافت کی بشارت سننے والا عثمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سی یا عثمان ان اللہ عسى ان يلبسك قميصا۔ اور کتنے ہی موقع اللہ کے نبی کی زبان تو جنت یا بشارت سننے والا عثمان۔ پہلا موقع من حفر رومت فلہ الجنہ، دوسرا موقع من جہز عیسى العسرى فلہ الجنہ، تیسرا موقع افتح لہو وبشرہ بالجنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان تو بخشش دیا دعاواں لینے والا عثمان۔ مسند البزار 391 نمبر، من جہز ہؤلاء غفر اللہ لہ۔ اور کتنے ہی موقع اللہ کے نبی نے فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان۔ کون عثمان؟ میرے نبی کی زبان تو کتنی بڑی گارنٹی لینے والا عثمان۔ جامع ترمذی 3701 نمبر روایت، اللہ کا نبی فرماتے نا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آج تو بعد عثمان اگر نیکی نہیں بھی کردا میں ان کی جنت کا ضامنہ۔ کون عثمان؟ ہدایت کے نور نہ منور عثمان۔ ھذا یومئذ علی الہدی، حق اور سچ کی پہچان عثمان۔ ھذا واصحابہ یومئذ علی الحق، حیا اور پاک دامنی اندر مثال عثمان۔ واصدقها حیا عثمان، صلہ رحمی دے اندر مثال عثمان۔ واوصلهم للرحم، اور تقوی اندر مثال عثمان۔ لعثمان کان اتقاهم للرب، اپنے ایمان دیا حفاظت کرنے والا عثمان۔ وان کان عثمان لاحسن فرجا، کتنی عظمت والا عثمان جدا حیا کردے نے آسمان دے نورانی فرشتے بھی حیا کردے۔ صحیح مسلم 2401 نمبر روایت، تستحی منہ الملائکہ، صرف فرشتے ہی سیدنا عثمان دے مقام تو واقف نہیں، نبی دے صحابہ کرام دا تبصرہ بھی سن لے، لا تسبوا عثمان فإنا كنا
نعدہ من خیارنا، کون عثمان دو بار ہجرت دا اعزاز رکھنے والے عثمان، ثم ہاجرت الہجرتین، سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اپنی بیوی دے نال ہجرت کرن دا مثالی اعزاز رکھنے والے عثمان، ان عثمان لأول من ہاجر الی اللہ بأہلہ بعد لوط، اور کون عثمان، صحیح بخاری 3699 نمبر روایت، غزوہ بدر تو واپس اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے، ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، کون عثمان جنت دی اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی رفاقت دا اعزاز حاصل کرنے والے عثمان، لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فیہا عثمان بن عفان، حضرات اتنی عظمت والے عثمان، سید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خوبصورت زندگی میرے تیرے واسطے کتنے پیارے پیارے پیغام رکھ دیے نا حضرات۔ پہلا سبق سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میرے اور آپ احباب دے واسطے حیا اور پاک دامنی دا پیغام ہے، اپنی اکھ اندر بھی حیا رکھیا کرنا، یہ اللہ دا حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، جامع ترمذی 3590 نمبر روایت، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان، اور صحیح مسلم کے اندر 2601 نمبر روایت، دروازہ کھٹکھٹائے، پیغام ملیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے نے، تمہیں اگے آن دیا اجازت دے دیو، دوبارہ دروازہ کھٹ گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر آن دیا اجازت منگدے نے، اجازت ملیاں، پھر دروازہ کٹ گیا، کون آیا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، ادھر ٹھہر جاؤ، اللہ کے پاک پیغمبر سیدھے ہو کے بیٹھ جاندے نا، سوال کیتا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جدو آئے نے تسی سیدھے ہو کے بہ گئے ہو، اللہ دے نبی نے جڑے بول بولے، الا استحی من رجل الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس بندے دا حیا کیا نہ کراں جدا حیا کردے نے آسمان دے فرشتے بھی حیا کردے نے، جدوں بندے دے دل اندر حیا ہویا کردے، اکھ اندر اس حیا دا اظہار ہویا کردے، زبان دے بولتے بھی حیا ہویا کردے، اور میرے بھائی حرام کھان تو حیا کریا کر، حرام بولن تو حیا کریا کر، حرام ویکھن تو حیا کریا کر، اے حیا والی صرف اگر میری تے تیری زندگی دی اندر آ جائے، اے حیا ہی دے ایمان ہویا کر دے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اے ہو حیا مل جائے ایمان تازہ ہو جایا کر دے، ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، زندگی اندر خیر، تیرے مال اندر، تیری عمر اندر، تیرے وقت اندر، تیری اولاد اندر، زندگی دے گوشے گوشے اندر رب خیر پا دیتا کر دے، الحیاء کلہ خیر، اے نالی اسلام کسے بندے دا زندہ ہویا کر دے، وخلق الاسلام الحیاء، گناہ تو نجات ملیا کر دی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت،
اکھ دے اندر حیا آ جائے، زبان تے بول دی اندر حیا آ جائے، رب جنت دا مہمان بنا دیندا ہے۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ اللہ ذوالجلال سانو با حیا بنائے، اکھاں اندر بھی، زبان دے بول اندر بھی، کھان پین معاملات اندر بھی۔ سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا دوسرا پیغام کلام اللہ، اللہ دی کلام قرآن مجید دے نال تعلق دا پیغام ہے۔ فرمایا کرتے سی مینوں یہ گل چنگی نہیں لگتی کہ میری زندگی دے اندر کوئی ایک دن ایسا آ جائے جڑے دن دے اندر میں اللہ دی کلام دی تلاوت نہ کیتی ہوئے۔ اور جدوں باغی آئے نے نا دیوارہ پھلا کر کے آپ دی بیوی نے کی بولے اسی ظالم ہو تسی اس بندے نو قتل شہید کرن دے درپے ہو جیڑا ایک ایک رات کے اندر اللہ ذوالجلال دی پوری کتاب دی تلاوت کرنے والا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن دے نال کتنا گہرا تعلق ہے میرے بھائیو کہ اج جامع القرآن دے نام تے جنہاں نو یاد کیتا جاندا ہے یہ انہاں دی سیرت ہے۔ اور میرے بھائی میرا اور آپ احباب دا بھی قرآن مجید کے نال ایسا ہی تعلق ہونا چاہتا ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر اسی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیے، اسی رب دی کلام دی عظمت نو مننے ہاں، بلا شبہ مننے ہاں، لیکن جو تعلق قرآن دے نال ہونا چاہیے، جو محبت قرآن نال ہونی چاہیے، ساڈا کنا کو پیار ہے، سونا گولڈن کلر کا کپڑا لے کر چمکیلا گلاب بنا کر کے اچھی پرچھتی پہ سجا دینا کہ کسی بچے دا ہاتھ نہ پہنچے، رمضان دی رمضان کھول کر کے وہ بھی نصیب دے نال تو پڑھ کے دکھا دینا۔ تے کدے یہ بھی ہوتا ہے لڑائی جھگڑے دے موقع تے سر تے رکھ کے چشمہ اٹھا دینا، ایدا مانا قرآن دے نال تعلق نہیں۔ اور میرے بھائی جدو سکول دی واری ہوئے ABC پڑھان واسطے کتنی تگ و دو تے محنت کرنے تلاش کرنے کہ اے بچہ اچھا افسر بن جائے، وہ چلیا قرآن پڑھان واسطے کدے تلاش کیتی کوئی عالم ہوئے، اچھا قاری ہوئے، مدرس ہوئے، مربی ہوئے، تربیت کرے، اے بچہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بنے، جب ادھر ٹینشن لینا ہے قرآن پڑھن دی ٹینشن۔ کتنی پیاری بات ہوتی کہ تو آپ قرآن پڑھ لے، آپ قرآن پڑھ لے، 40-50 سال میں بھی نیت سونی ہو جائے گا، تڑپ دل نو لگ جائے تو پھر بھی اللہ کرم فرما دے گا۔ آپ قرآن پڑھ کے اپنے بیٹے نو بیٹھا، اپنی بیٹی نو پڑھا، درد دل دے نال جو تو آپ پڑھائے گا نال دلوں دعاواں کرے گا، اے دعاواں اس بچے نو دنیا اندر اور کسی جگہ تو میسر نہیں آ سکتی ہے۔ ماں باپ دا رب نے دل ہی انجدا بنایا، اولاد واسطے جدو دعا نکلیا کرتی ہے نا بڑے درد اور تڑپ دے نال نکلیا کرتی، اور میرا رب درد دے نال تڑپ دے نال اخلاص دے نال جو دل چ دعا نکلتی ہے نا انہوں رب موڑیا نہیں کرتا۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید دے نال میں اور آپ احباب نو تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تے کسی شاعر نے بڑی ترجمانی کی تھی قرآن دی بولی کہ لوکی سمجھتے ہیں بڑی عظمت والا ہے، لیکن میرے نال انہاں دا تعلق جڑا نا سال دی سال وہ بھی نصیب دے نال اخبار روز پڑھ لیتا ہے، خبراں روز سن لیتا ہے، لیکن قرآن پڑھن دی، قرآن دا ترجمہ قرآن سمجھن دی اے فکر نہیں آیا کرتی۔ قرآن دی بولی اللہ قرآن نال تعلق نصیب فرمائے۔ فرمایا قرآن نال تعلق انجی ہے جویں ایک رس تواڈے ہاتھ دے اندر ہے اور دوسری وہ دی انتہا اللہ ذوالجلال تک، ادھر ادھر تعلق جڑے گا ادھر رب نال تعلق جڑ جائے گا۔ اللہ قرآن نال تعلق جوڑ کے اپنے نال تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دی نیت کرتے ہو روز قرآن پڑھیا کرو، سارے ساتھ ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو نا ماشاءاللہ، سارے ستے نے، اللہ تعالیٰ تہاڈی یہ محبت قبول فرمائے۔ قرآن دی بولی کسی نے اپنے انداز میں ڈھالی، تاکوں میں
سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، باتوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان غریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جیسے کسی تو قومینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید کی عظمت نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو عظمت قرآن دی دل دی اندر بیٹھ جایا کرتی ہے نا، یہ قرآن میرے بھائیو ہدایت دا ذریعہ، ہدی للمتقین، قلبی نور دا ذریعہ، فإنہ نور لک فی الارض، اے دے نال دل دی اندر بہار ہویا کرتی ہے، ان تجعل القرآن ربیع خلقی، زندگی دی اندر خیر ہویا کرتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن، ایک حرف پڑھے تے 10 نیکیاں ملیا کرتی ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، فضیلتا قرآن دے نال، اتنا افضلکم من تعلم القرآن، جسمانی اور روحانی شفاء قرآن نال، وننزل من القرآن ما هو شفاء، سکون قرآن دے نال، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، برکتہ قرآن دے نال، وہذا کتاب انزلناہ مبارک، رب بھی رحمتاں دا میہ پاندا ہے، لعلکم ترحمون، میرا رب اس بندے تے راضی ہو جاندا ہے، یا رب ارض عنہ ویرضى عنہ، اللہ کیویں اجر دے نال نواز دے نے، فانکم تؤجرون علیہ،
اج قرآن پڑھے گا قبر کے عذاب تو نجات مل جائے گی. سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر. میدان حشر کے اندر کوئی کم نہیں آئے گا، قرآن سفارشی بن جائے گا. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب جنت تک جنت کا داخلہ مل جائے گا. من جعله امامه آدہ الى الجنہ. صرف جنت کے اندر داخلہ نہیں، درجات کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. فرمایا الف لام میم پڑھتا جا، والناس کی سین تک درجات کی سیڑھیاں چڑھتا جا. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. جن لوگوں نے اس عظمت کو پہچانے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان بھی قربان کی تھی، قرآن کی تلاوت کر دیا اور کنہ لفظات جا کر کے قرآن مجید دے کنہ لفظات جا کر کے خون گریا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. دنیا تو گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے گئے. اللہ ذوالجلال میں اور آپ احباب نو بھی قرآن مجید دے نال ایسا تعلق اور ایسی محبت رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. جے زندگی اندر قرآن دی بہار ہے تے رب دا تعلق ہے. اگر قرآن تو دوری ہے، اس بات کی علامت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تو دوری ہے. سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا تیسرا پیغام حسن اخلاق دا پیغام ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی دے گھر تشریف لاندے نے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی اپنے خاوند عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا سر دھوندیاں نے پئیاں. اللہ دے پاک پیغمبر پہنچے، فرمایا یا بنیا احسنی ابی عبد اللہ فإنہ اشبہ اصحابی بی خلقا. بیٹا اپنے خامد دیا خدمت کر لے. ایک وہ میرا صحابی ہے جدا اخلاق بڑائی ملتا ہے، محمد مصطفیٰ دے نال ملتا ہے. ایک وہ موقع سی نا طائف دے میدان دے اندر پتھر مارن والے نے پتھر مارے نے. میرا نبی لو لوحال اس طرح اپنے ہاتھوں نو اٹھایا. نال دا صحابی غلام سمجھدا ہوئے گا انہیں اللہ دا نبی بد دعا کرے گا، انت عذاب آ جائے گا. لیکن میرے نبی دی زبان تو بول کے نکل رہے اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. میرے نبی نے اخلاق دکھایا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیفہ دین والے نے کس طرح گھر دے اندر قید کیتا ہوئے، کتنے دن گزرے، کنیاں راتاں گزریاں، نیت نال روزہ رکھیا، نیت نال افطار کیتا، کتنے دن گزرے. لیکن میرے بھائیو مدینے دے اندر خون دیکھنا پسند نہیں کیتا. اے اخلاق سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ سانو بھی اچھا بولنے دی توفیق عطا فرمائے، اچھا اخلاق نصیب فرمائے. دل و نفرت، قدورت، کینہ اے مٹا کر کے محبت، اخوت، درد، پیار، محبت، اخلاص دل دی اندر پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تے کسے شاعر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی نا اس خوبی نو اس انداز دے خراج تحسین پیش کیتا ہے. کرے طاقت دے ہندیاں بھی نہ جہڑا جنگ مدینے وچ. کرے طاقت دے ہندیاں بھی نہ جہڑا جنگ مدینے وچ. زباں پڑھدی ہووے قرآن، زباں پڑھدی ہووے قرآن، شہادت ایک ہو جئی ہووے. لکھن دشمن بھی تار
شریفاں لیاقت ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت ہو جئی ہووے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا چوتھا پیغام انفاق فی سبیل اللہ دا پیغام اللہ کے پاک پیغمبر نے اس طرح اپنی زبان تو اعلان فرمایا سنن نسائی 3638 نمبر روایت من یشتری بئر روما فلہ الجنہ بئر روما کیڑا بندہ مسلمانہ واسطے وقف کر دے میں اُدی جنتیاں ضمانتاں دینا وا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے نے سارا کنواں ہی خرید کر کے مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا. دوسرا موقع جامع ترمذی 3703 نمبر روایت مسجد نبوی وسیع کرن دی بات ہے نال دا مکان خریدن دے متعلق میرے نبی نے فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلان فلہ الجنہ. مسجد نبوی دی جگہ تھوڑ گئی نا نمازی ود گئے نال دا مکان خرید کر کے جڑا مسجد نبوی نو وسعت دینا اللہ دا نبی جنتیاں بشارتاں پیا دیندا ہے. سیدنا عثمان اگے ودے نے او جناب ٹکڑا خرید کر کے مسجد نبوی دے نام تے وقف کر رہے. غزوہ تبوک دا موقع صحیح بخاری 2778 نمبر روایت میرے نبی نے ان لفظاں دے نال فرمایا من جہز عائشہ الاسرا فلہ الجنہ. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. حضرات کس طرح کر دیا کتنے گھوڑے بما سازو سامان اللہ دے رستے دی اندر وقف کر دینے. ایک پیغام میں اور آپ احباب دے واسطے میرے بھائی جڑا بندہ استطاعت دے مطابق اللہ دے رستے دی اندر خرچ کریا کرتا ہے ادا اخلاص وے کر کے اللہ اس طرح نواز دیتا کر دینے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی تو پنجواں سبق میں اور آپ احباب دے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع دا سنت اتباع سنت دا پیغام ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا. آپ وضو کر رہے نا حضرات کس انداز منہ دے اندر پانی پایا کلی کیتی چہرہ دھویا بازو دھوئے مسا کیتا ایسا وضو مکمل ہویا ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراندے جا رہے ہیں. نال قریب کھڑے بندیاں نو کہن لگے الا تسالونی ما اضحکنی. سیدنا عثمان بن عفان فرماندے نے تسی میرے کولوں پوچھ دے کیوں نہیں میں ہسیا کیوں ہاں تسی میرے کولوں پوچھ دے کیوں نہیں میں ہسیا کیوں ہاں. گل کوئی نہیں ہسن والی سوال کرنے والے نے سوال کیتا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے جگہ ہے جتھے اللہ دے نبی نے اسے انداز نال وضو فرمایا. وضو فرما کے اللہ دے نبی مسکرائے سی. اسے انداز نال اللہ دے نبی نے فرمایا سی تسی پوچھ دے کیوں نہیں میں ہسیا کیوں ہاں. حضرات اللہ دے نبی دی اتباع دا انداز جنہ یاد رکھیا ہے میرے نبی دے مسکرانے دے انداز نو بھی یاد رکھیا ہے. جدوں پیار ہویا کردا ہے اونی دل دی اندر یاد ہویا کردی ہے نا. کہن والا کہندا ہے اے او جگہ ہے میرے باپ نے نصیحتاں کیتیاں اے او جگہ ہے جتھے میری ماں نے نصیحتاں کیتیاں. یار پیار دی بات نال اللہ دے پاک پیغمبر دے نال پیار کرن
کرنے والے نبی دے جان سارا نے نبی دے فرمان تے یاد رکھے ہی رکھے نے نبی دا عمل تے یاد رکھیا ہی رکھیا ہے میرے نبی دے مسکرانے دے انداز نو بھی یاد رکھیا اللہ دے نبی نے سوال کیتا سی تسی پوچھ دے کیوں نہیں میں ہسیا کیوں اج ایویں میں کیا وے تسی پوچھ دے کیوں نہیں میں ہسیا کیوں نال ہی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سی جڑا بندہ اس طرح وضو کریا کردا ہے اینے وضو کیتا ہے وضو دے نال ہی اللہ گناہ معاف فرما دیندے نے سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا چھیواں پیغام اور سبق میرے بھائی آخرت دی تیاری دا پیغام انہاں دے غلام ہاتھی بیان کردے نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح قبر تے کھڑے ہوندے بے اختیار اکھاں وچوں آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں سوال کرنے والا مجبور ہو کے سوال کر دے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں حضرت جی قبر تے کھڑے ہوندے ہو بے اختیار اکھاں وچوں آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماندے نے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ آخرت دیا کاٹیاں وچوں اے پہلی منزل ہے فإن نجا منہ وما بعدہ ویسر اگر تے نجات اگے بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں نے وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ اگر تے ناکامی ہے پھر اگے ہی ناکامیاں نے حضرات ایکو صحابہ کرام میرے بھائیو تربیت اللہ دے پاک پیغمبر نے کی دیا فرمایا اگر تانوں پتہ چل جائے جدوں میت نو قبر دی اندر دفنایا جاندا ہے کس طرح رونا اور چیخو پکار میرے بھائیو منتا سماجتا میت دی طرف ہویا کر دیا نے نا تسی میت نو قبر دی اندر دفنانا ہی چھوڑ دیو او قبر مروڑ جی میں کولو مروڑ دا قبر مروڑے جی میں کولو مروڑ دا گنے دیا ہڈیاں جویں ویلڑا جے توڑ دا ٹوٹ جاند جوڑ سارے کھ نہیں جے چھوڑ دا اللہ بچاوے ساڈے تائی حضرت عثمان دی جے سیرت نو سننا ہے نا میرے بھائی جی انہاں دی عظمت نو مننا ہے انہاں دا کردار ہے قبر دی بات ہوندی اکھاں وچوں آنسو نہیں سی رکدے یاد کریا کر قبر کو یاد کریا کر ایک رات آ جانی ہو قبر دی اندر اندھیرا بڑی وحشت بڑی تاریکی بڑی او غافل انسان تینوں غافل انسان تینوں پتہ نہیں لگدا غافل انسان تینوں پتہ نہیں لگدا موت دا بدل تیرے سر تے پیا گجدا پتہ نہیں وعدہ تیرا کل کے اج دا پتہ نہیں وعدہ تیرا کل کے اج دا لمبی امید رکھی نہیں اگر فکر لگ گئی ہے سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک خوبصورت کردار میرے بھائی میری تے تیری زندگی اندر آ گیا اٹھ جا تیاری کر لے تو بچ قبر تے بہت ہنیرائی اوتے عملہ چانڑ کرنا ہے کوئی ساتھی اور نہ تیرا آئی اٹھ جا تیاری کر لے تو بچ قبر تے بہت ہنیرائی اور تیری زندگی دا سورج چڑھیا ہے ڈاٹا زور جوانی دا تیری زندگی دا سورج چڑھیا ہے ڈاٹا زور جوانی دا کوئی شام تے سورج ڈبنا ہے سدا رہنا دا نور سویرائی اٹھ جا تیاری کر لے تو
وچ قبر دے بہت گنیرائی اوتے عملاں چانن کرنا ہے کوئی ساتھی اور نہ تیرائی. حضرات اللہ ذوالجلال سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے اس خوبصورت کردار کو دل دے اندر جگہ دے کر کے آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے, آخرت دی فکر نصیب فرمائے. وقت نکالے آ کر کدے کدے قبرستان جا کر کے دعا کرے آ کر اور ویکھے آ کر بڑیاں بڑیاں جوانیاں والے, بڑے بڑے اونچیاں عہدیاں والے, ہاں زندگی دی اندر بڑے بڑے اونچیاں ڈیریاں والے, بڑیاں شاناں والے, ہاں بڑے مقام والے جنہاں دا نہ ہویا کرتا سی اج مٹی دے نال مٹی ہو گئے. فرمایا جایا کر فإنها تذکرکم الآخرہ, تینوں بھی یاد آئے گی, ایک رات آ جانی ہے قبر دی اندر بھی آ جانی ہے. تیاری کرے کر, فکر کرے کر, اے فکر لگے اسی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ لگے اسی روندیاں روندیاں اکھاں وچوں آنسو نسرک دے. سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا 7واں پیغام اللہ کولوں اچھی امید دا پیغام. دور صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا دور ہے, کہتا زمانہ بارش ہوندی نہیں, زمین تو اناج اگدا نہیں. حضرات بڑی پریشانی, لوگ اکٹھے ہو کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کول پہنچے, کہتے ہیں صبر کرو اللہ خیر فرمائے گا, شام دا ویلا ہے. کتنے ہی اور جناب شام تو واپس آئے, سامان دینا لندے لندے ہیڈ کتے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے لوگ تاجر اکٹھی ہو کر کے پہلے ہی انتظار دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچے. کہتے ہیں 20% منافع لے لے, کہتے ہیں مینوں اے دے نال بھی زیادہ مل رہا ہے, کہتے ہیں 50% منافع لے لے, کہا اے دے نال بھی زیادہ مل رہا ہے. اگے کون ہے جڑا اتنا منافع دے رہا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین گواہ ہو جاؤ کہ میں جتنا بھی سامان آیا سارے دا سارا غریباں مسکیناں واسطے اللہ دے رستے دے اندر وقف کر دیتے. یہ منافع کئی 100 گنا مینوں عطا کرے گا, میرا رب عطا کرے گا. جدوں امیداں رب تے ہویا کرتی ہے, جدوں تعلق اللہ نال ہویا کرتے, پھر اللہ کسے انداز دے نال ہی نوازیا کرتے. سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغام میرے بھائیو, 8واں پیغام مسجد دے نال تعلق دا پیغام ہے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اے حدیث کون لے کے آیا؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے, لوگوں میں اللہ دے پاک پیغمبر کو سنیا, کی سنیا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جڑا بندہ دنیا تے اللہ دا گھر مسجد بناوندا ہے, اللہ جنت وچ دا گھر بنا دیندے نے. تے جڑا بندہ انی استطاعت نہیں رکھتا وہ مسجد نال تعلق اجدا بڑھا لے کہ مسجد کی رونق بڑھ جائے, اللہ انہاں بھی جنت کے اندر گھر بنا دیتا کرتے ہیں. حضرات دیکھنا ہے وے میرا اور آپ احباب دا مسجد دے نال کتنا کو تعلق ہے. تو فیکٹری جانے کتنے گھنٹے ملازمت کرنے, تو دکان تے جانے کتنے گھنٹے صرف کرنے. حضرات یہ دنیا کی مصروفیت اور مشغولیت یہ انکار نہیں ہے, لیکن رب دے گھر دے اندر 5 وقت اللہ کی طرف بلاوا ہوتا ہے. 15 منٹ 10 منٹ نماز پڑھ کے تو فارغ ہو جاتے. حضرات 24 گھنٹیاں دے وچوں مسجد دے اندر تو کتنا وقت گزارنا ہے. اور میرے بھائیو جڑا بندہ اللہ دے گھر مسجد دے اندر زیادہ تو زیادہ وقت گزار دے, او دا وقت گزارنا, او دا مسجد دے نال محبت اور تعلق رکھنا, مسجد دی صفائی کرنا, مسجد دا خیال
کرنا اللہ دے تعلق دی علامت ہے، اللہ دے محبت دی علامت ہے۔ حضرات رب دے گھر دے نال پیار رب دی محبت اور رب دے پیار کو ظاہر کر دے۔ حضرات حاضرین، یہ مسجد ہے جی طرف جدو میں اور آپ چل کے آنے ہیں نا، میرا ایک ایک قدم میرے بھائیوں، ایک بندہ نماز پڑھنے واسطے آیا ہے، گھروں نکلے ہے، نماز پڑھ کے واپس گھر پہنچ دے، یہ آنے جان کے نماز پڑھتے جتنا بھی وقت لگتا ہے نا، اللہ نماز کی طرح ثواب عطا فرما دے۔ صحیح الجامع 445 نمبر، کان فی صلاۃ حتی یرجع، اور صحیح الجامع میرے بھائیوں پڑھتا تے فرضی نماز اخلاص دل دی اندر آ جائے، ایک فرضی نماز پڑھ دے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اللہ حج دا ثواب عطا فرما دے۔ وکثرت الخطا الی المساجد، ایک ایک قدم دے بدلے اللہ درجے بلند فرما دے۔ فانما تكتب آثارکم، وہ قدم بھی گھڑیا جاندے جو قدم چل کے آندے اللہ دے گھر مسجد دے ولے چل کے آندے۔ کدے رات نو اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے اس زندگی نو گزارن واسطے میں اور آپ کتنے قدم چلنے یا مسجد والے اٹھن والا قدم، مسجد کے اندر چل کے آن والا قدم، چل قیامت والے دن یہ تو مل پہ جائے گا۔ جڑا بندہ چل کے آندا ہے نا مسجد والے، وہ دا چلنا قبر دے عذاب تو نجات دا سامان ہے۔ دفعہ مشیہ الی المساجد، اور صحیح الجامع 2823 نمبر فرمایا فجر دا ٹائم ہے تو ہنیرے میں ٹر کے آنا ہے، عشاء دا ٹائم تو ہنیرے میں ٹر کے آنا ہے۔ بشر المشائین بالظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، تو ہنیرے میں ٹر کے اللہ دے گھر والے آیا ہے، اللہ قیامت دے ہنیرے تو جنہوں نجات عطا فرما دیں گے۔ اور تو مسجد نال دل لگائے، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، حضرات روز قیامت گرمی شدت اور لوگ کس طرح مجبور لاچار ہوں گے، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمان گے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسجد نال دل لائے گا، اللہ دی محبت اور اللہ دا پیار ملے گا۔ اعد اللہ له نزله من الجنہ کلما غدا او راحا، جویں کوئی مہمان آندا ہے نا گھر دی اندر، مہمان آندا ہے، اسی مہمان دے آن تو پہلے او دے واسطے تیاری کرنے ہیں میرے بھائیو، او دی مہمان نوازی واسطے میرا رب کتنی بڑی سعادت ہے اس بندے دی جو چل کے آندا ہے، مسجد والے چل کے آندا ہے، اللہ جنت دیا نعمتاں دے بہاراں ایدی مہمان نوازی واسطے تیار فرما دے۔ اور کل قیامت والے دن میرا رب اعلان فرمائے گا، ان اللہ لینادی یوم القیامہ، میرا رب اعلان فرمائے گا، این جیرانی این جیرانی، میرا پڑوسی کتے وے، میرا ہمسایہ کتے وے، کہنے والا کہ کہنا اللہ سونیا وَمَن يَنبَغِي أَن يُجَاوِرَكَ، اللہ خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، بگڑی پڑھانا والا تو ہے، اللہ سونیا کیڑا تیرا پڑوسی ہمسایہ ہو سکدے؟ اللہ ذوالجلال آپ فرمان گے، این عمار المساجد این عمار المساجد، سلسلہ الصحیح حدیث 2728 نمبر، کتنے نے مسجدہ بڑھان والے، مسجدہ نو آباد کرنے والے، مساجد دے نال دل لگان والے، اللہ دے گھر محبت کرنے والے، اللہ ذوالجلال انہوں اپنا پڑوسی اور اپنا ہمسایہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اے سعادت لین واسطے سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے اس پہلو نو، اس کردار نو اپنی زندگی اندر بٹھا کر کے اللہ دے گھراں مسجد نال تعلق جوڑنے دی توفیق عطا فرمائے، تعلق بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جدو اسی دعا کرنے اللہ انہاں مسافراں نو خیری سلامتی لے جائے، بس تے سفر کرن والے ہون یا جہاز تے سفر کرن والے ہون تے ڈرائیور ہی نہ ہوئے، تو جو ڈرائیور واسطے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی۔
جہاز چلان والے پائلٹ واسطے بھی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آواز نہیں ہے صحیح۔ مسجد نال پیار دا مطلب مسجد دیا اٹاں نال پیار کیوں جی؟ مسجد نال پیار مکمل ادو ہوئے گا نا جدو مسجد دی اندر امام خطیب جو مسجد نو آباد کرن واسطے لگے او دے نال بھی اتنا ہی پیار ہوئے، او دی عزت، او دا احترام، اور جو منصب اور مقصد اللہ ذوالجلال نے انہوں عطا فرمائے انہوں سامنے رکھ کے مسجد تو فائدہ اللہ ذوالجلال اٹھانے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب